1191 عیسوی میں دنیا عیسائیت کا جرنیل اور بدترین جرنیل رچرڈ پورے یورپ کی مشترکہ خوفناک فوج لے کر بیت المقدس پر اس لیے حملہ آور ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دی جائے اور پھر اسے قتل کیا جائے۔ جنگ شروع ہوئی اور مہینوں جاری رہی، اور جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعلیٰ ظرف کے اور وسعت ظرف کے بہت سارے معاملات دنیا عیسائیت نے دیکھے اور وہ حیران ہوئے۔ دوران جنگ رچرڈ بیمار ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیمار دشمن کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کی صحت مندی تک جنگ روک دی، اور اس دوران اسے پھل بھی بھیجے اور دوائیاں بھی بھیجی۔ مسلمان کمزور کی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یوں ہی دوران جنگ رچرڈ جس گھوڑے پر سوار تھا وہ گھوڑا مر گیا، رچرڈ زمین پر گر گیا اور سلطان کی تلوار کی زد میں تھا۔ لیکن سلطان کا اعلیٰ ظرف دیکھیں، اس نے رچرڈ کو اپنا گھوڑا پیش کیا اور اپنے جوانوں کی حفاظت میں اسے اس کی فوج تک واپس بھی بھیجا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اتنے اعلیٰ ظرف کے حامل تھے کہ انہوں نے صلیبی جنگوں میں گرفتار عیسائی قیدیوں کو فدیہ دے کر نجات پانے کی پیشکش کی اور فدیہ لے کر انہیں آزاد کیا۔ بہت ساری خواتین حاضر ہوئیں کہ ہمارے پاس اتنی سخت نہیں آپ کو فدیہ دے سکیں، ہمیں اور ہمارے شوہروں کو چھوڑ دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان خواتین اور ان کے شوہروں کو بغیر فدیہ کے رہا کر دیا، جبکہ یہ وہی عیسائی تھے جنہوں نے اس سے قبل بیت المقدس پر حملہ کیا تو بوڑھے جوان بچے مرد و عورت کی تفریق کیے بغیر سب کو ذبح کیا، حتیٰ کہ ان کے خون مسجد میں گھوڑوں کے گھٹنوں جتنے بھر چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور امت کے مشاہیر کی وسعت ظرف ایک مثال کے طور پر تاریخ آج بھی یاد رکھتی ہے۔ مسلمان کے ظرف کا دامن صحرا سے زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں کے لیے بھی پھول کھلے ہوتے ہیں، رحم کے، شفقت کے، ہمدردی کے، حسن سلوک کے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں میں دولت طلبی اور حرص و لالچ کی وجہ سے کم ظرفی کا سانپ ہر طرف ڈستے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ کم ظرف شخص دل کھول کے جھوٹ بولتا ہے۔ کم ظرف شخص کی ہر مجلس عیب جوئی، غیبت، تبرہ اور دوسروں پر نکتہ چینی اور تنقید سے بھری ہوتی ہے۔ کم ظرف شخص پر اگر کوئی احسان کر دیا جائے تو تلخ وقت میں وہ محسن کش بن جاتا ہے، اور اگر کم ظرف شخص کسی پر احسان کر دے تو وہ اتنا ڈھول پیٹتا ہے اور اس وقت تک ڈھول پیٹتا ہے جب تک وہ ڈھول پھٹ نہ جائے یا دوسروں کے کان بہرے نہ ہو جائے۔ کم ظرف شخص دراصل کھوکھلی اناؤں کے خول میں قید ہوتا ہے۔ وہ کہا کسی نے کہ نہ جانے ظرف تھا کم یا انا زیادہ تھی، کلاه سر سے تو قد سے قبا زیادہ تھی۔ ایک بابا جی کہتے ہیں کہ کم ظرف شخص سے کبھی مت الجھو، اگر تم بحث جیت بھی گئے تو عزت جیسی انمول چیز ہار جاؤ گے۔ کوشش کیجئے کم ظرف لوگوں سے محتاط رہیں، آپ کی زندگی گلزار ہو جائے گی، اور خود اعلیٰ ظرف بنیے، اپنے اندر رحم پیدا کر کے، شفقت پیدا کر کے، دوسروں کے لیے برداشت کرنے کا جذبہ پیدا کر کے۔ اللہ تعالی ہمیں وسعت ظرف دے، کیونکہ جو دوسروں کو برداشت کرنا نہیں سیکھتا اس کی اپنی زندگی بہت بے سکون اور تنگ و تاریک ہو جاتی ہے۔